الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جھلستی دھرتی نے جب دعا کی تو موسم لالا زار اترا۔ جھلستی دھرتی نے جب دعا کی تو موسم لالا زار اترا۔ فراز فاران آرزو سے کرم کا ایک آبشار اترا۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان اور اس کا ہزارہا و کروڑہا شکر کہ اس نے اس مہینے میں اس نبی آخر الزماں کو نسل انسانی کی ہدایت کے لیے روئے زمین پر بھیجا، کہ جس نبی آخر الزماں کے منتظر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، عرب کے بدو بھی تھے اور بہت تیرے کاہن بھی تھے۔ نبی آخر الزماں کے منتظر سب تھے۔ سب کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن انتظار تقریباً ہر ایک کو تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس دنیائے رنگ و بو میں کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ آندھیاں چل رہی ہیں اور ظلم و جور کا ایک طوفان ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الفیل ربیع الاول کے مہینے میں، چونکہ آپ نے کس تاریخ کو دنیائے رنگ و بو میں قدم رنجہ فرمایا، اس تاریخ کے تعلق سے بہت سی باتیں اختلافی ہیں، کنفرم بہت مشکل ہے، لیکن جو مفکرین ہیں، دانشور ہیں، جو سیرت نگار ہیں، جن کا ایک نام ہے سیرت نگاری میں، جنہوں نے بہت ڈھیر سارے کام کیے، ان لوگوں نے 9 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے۔ ہم اپنے یہاں جو 12 ربیع الاول کو یوم ولادت سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے تک 12 ربیع الاول اپنے یہاں 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی دنیا سے رحلت کی تاریخ ہے، نہ کہ دنیا میں آپ کی تشریف آوری کی تاریخ ہے۔ لیکن ہم چونکہ جس سرزمین پر رہتے ہیں، ریت رواج اور پرمپرا اور کیا کیا باتیں، ان سب باتوں نے ابھی ہمارے اندر اثر کیا اور ہم نے لوگوں کی دیکھا دیکھی جو رحلت کی تاریخ تھی، ہم نے اس کو ولادت کی تاریخ کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت سے بہت دور بھاگ گئے۔ آپ کی جو بعثت کی دنیا میں جو تشریف آوری کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد کو ہم نے پسے پش ڈال دیا اور اپنے بر صغیر کی ریت رواج کو اپنا لیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو تشریف آوری کا مقصد ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ بیان فرمایا۔ ایک تو سورہ بقرہ آیت نمبر 129 اور ایک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور ایک سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔
جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے اپنے اندر سبق لیے ہوئے ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. وہ شخصیت کہ جن کو ابو الانبیاء کہا گیا، وہ شخصیت کہ جن کے ہاں بڑھاپے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی نبی ہے، اور جب عمر بڑھ جاتی ہے ہڈیوں کے گودے سوکھ جاتے ہیں اور زوجہ محترمہ بالکل ضعیفہ ہو جاتی ہیں، اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی جو دوسری اولاد سے نوازتا ہے وہ اولاد بھی نبی. پہلا بیٹا نبی، دوسرا بیٹا نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی. پھر بھی آپ کو اپنی نسلوں کی کتنی فکر تھی، آپ کو اپنی نسلوں کی کتنی فکر تھی. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کا موقع کیا ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض دفعہ آدمی جب کوئی خاص عمل اور کوئی خاص کام کرتا ہے، ایسے عالم میں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، نظر کرم، عنایت، توجہ اس پہ متوجہ اس گھڑی میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. آپ نے دعا کب کی؟ سورہ بقرہ میں جب آپ باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے، جبکہ آپ کے ہاتھ اینٹ اور گارے سے سنے ہوئے تھے، باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے معاون تھے، ایسے عالم میں آپ نے اللہ سے دعا کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. آپ نے دعا کی کہ اللہ انہی میں کا ایک رسول بھیج، انہی میں کا ایک رسول بھیج. اس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے، وہ بشر تھے، بشر کامل تھے. بشر میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام میں افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے یہ عقدہ حل ہو گیا جو لوگ بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ حقیقت یہ ہے جو مخلوق ہے نوری ہے، ناری ہے اور خاکی ہے. نوری فرشتے ہیں، ناری جنات ہیں اور خاکی انسان ہیں، اور انسان سب سے افضل مخلوق ہے اللہ کا. اس افضل مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں. ان انبیاء کرام کے سرتاج کون ہے؟ امام الانبیاء، فخر کائنات اور خلاصہ کائنات، جگر گوش آمنہ، نور نظر عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کیا کہا کہ انہی میں کا ایک رسول بھیج. رسول بھیجنے کی آپ نے استدعا اور درخواست اور دعا اللہ سے کیوں کی؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہم اپنی نسلوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. جو ذات والا صفات امام الانبیاء ہیں ان کی اپنی نسلوں کی کتنی فکر ہے. انہوں نے سوچا کہ مرور زمانہ سے یہ ایام گزریں گے، ماہ و سال گزریں گے، ہفتہ گزرے گا، سورج طلوع ہوگا اور ڈوب جائے گا، اور ایسے ایک مدت گزر جائے گی. ہو سکتا ہے مدت گزرنے سے لوگوں سے کے گھول میل، لوگوں سے ملنے جلنے سے، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے سے دوسرے لوگ کہیں یہاں آباد ہو جائیں، ان کا آنا جانا ہو جائے، ہماری نسل کہیں ان سے گھل مل کر کے راہ راست سے بھٹک نہ جائے. اگر خدا نہ خواستہ راہ راست سے بھٹک جائے تو اس کی رہبری کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اور اس کو سچا راستہ دکھانے کے لیے اللہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت اور پرستش کی راہ بتلانے کے لیے نبی آخر الزمان کو ان میں بھیج تاکہ سیدھے راستے پہ رہیں. کیا ہم بھی اپنے بچوں کے نسلوں کی فکر کرتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو تو بعض دفعہ کلمہ نہیں یاد ہوتا ہے، بعض دفعہ کلمہ نہیں یاد ہوتا ہے. یہ میں بہت ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جو ہم نے بہت سے کمپلیکسوں میں جہاں لوگ بحیثیت مسلمان
تنہا رہتے ہیں اور اس وجہ سے بحیثیت مسلمان تنہا وہاں جا کر کے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں رہیں گے تو بچے ہمارے بگڑ جائیں گے، ان کے نوجوانوں کے اخلاق اچھے نہیں، کردار اچھے نہیں، ان کا چلنا پھرنا اچھا نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں، اور یقیناً یہ بہت حد تک کہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے اسی علاقے میں وہ نامور خاندان کی دینداری میں اور مال و دولت میں بھی، شب بیداری میں بھی جن لوگوں کا ایک نام تھا، ایسے گھروں کے بچوں کو نشہ خوری کی لت میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، لیکن ہمارے وہ بھائی جو کہ بڑے بڑے کمپلیکسوں میں پہنچ جاتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، ان کے بچے غیروں کی تیوہاروں کے موقع پر ان کے معبودان باطل کی ان کی تصویروں پر پھول مالا بھی چڑھاتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، اور ہم نے یہاں تک سنا کہ بعض خواتین باقاعدہ ان کی پرستش بھی کر دیتی ہیں ایسے تیوہار کے موقع پر۔ کیوں؟ ماحول سے دور ہو، تمہاری نسلوں کو، تمہاری گھر کی خواتین کو مسلم عورتوں سے ملنے جلنے کا موقع نہیں ہے، تمہاری نسلوں کو مسلم نوجوانوں سے ملنے جلنے کا موقع نہیں ہے، تمہاری اولادوں کو مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کو اسکول کا ٹائم رہتا ہے اور باقی وقت میں تمہارے بچوں کی کوچنگ کلاس رہتی ہے۔ اگر مسجد میں چلا گیا تراویح پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، یا کوئی بیان سننے کے لیے، یا کسی مولانا کے پاس بیٹھ جائے گا تو کوچنگ کلاس کا اس کا ناغہ ہو جائے گا۔ تو جو مسلم آبادیوں میں رہتے ہیں جن کا یہ الزام ہے کہ بچے بگڑتے ہیں، اگر بچے اول بات بگڑتے نہیں ہیں، اکا دکا ایسا واقعہ ہو جائے تو اور بات ہے، اکا دکا ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی نشہ خوری کا شکار ہو جائے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی لت میں مبتلا ہو جائے، ورنہ مجموعی طور پر جو مسلم اکثرتی علاقے ہیں وہاں اللہ کی توجہ رہتی ہے، اللہ کا کرم رہتا ہے، اللہ کی عنایت رہتی ہے، اور اکثریت ہمارے نوجوانوں کی سیدھے راہ پہ رہتی ہے، اور وہ کم سے کم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسجد ہمارے لیے اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ یہ قصہ مختصر کہ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم شخصیت جو ہے، جو سب سے عظیم رہنما ہے، جو سب سے عظیم مصلح ہے، جو سب سے عظیم ہادی ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اپنے علاقے میں، اپنی آبادی میں ہمارا رہنے والا نوجوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کرتا ہے، آپ کے نام سے محبت کرتا ہے، آپ کے تذکرے سے محبت کرتا ہے، آپ کا نام سن کر کے وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ یہ نتیجہ کہاں سے نکلا؟ مسلم آبادی میں رہنے سے نکلا۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ہمیں بھی اپنی نسلوں کو اتنی فکر ہے جو امام الانبیاء کو اپنی نسلوں کی فکر تھی کہ خانہ کعبہ کی دیواریں چنتے ہوئے بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی امام الانبیاء کو اللہ سے مانگا، اور کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں کا ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور جو ان کے قلوب کی آلائشوں کو، غلاظتوں کو، کچرے کو، گندگیوں کو، ہزار معبودان باطل اور تمام گندگیوں کو ان کے دلوں سے نکال کر کے ان کے قلوب کی صفائی کرے۔ اور آگے کیا کہہ دیا؟ انک انت العزیز الحکیم، اے بار الہ تو زبردست حکمت والا ہے، یعنی حکمت و مسئلہ ہے تو تو ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسی بات شاعر کیا کہتا ہے کہ ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئے دا دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ اور دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ہے اس میں بھی آپ کے مقاصد بعثت کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ تبارک سورہ آل عمران آیت نمبر 164 من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ایک رسول کو مبعوث فرمایا انہی میں سے. وہاں کیا تھا فیہم منہم اور یہاں اللہ کہتا ہے من انفسہم من انفسہم. یہ آیت کا یہ ٹکڑا یہ بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کوئی دوسری تیسری مخلوق نہیں تھے, وہ بشر تھے. افضل البشر میں جو انبیاء کرام آتے ہیں اس میں سب سے افضل تھے. اور فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ایسا پیغمبر جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے قلوب کو آلائشوں سے گندگیوں سے پاک صاف کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ گمراہ تھے. اور ایک تیسری آیت ہے, یہ تیسری آیت سورہ جمعہ آیت نمبر 2, وہاں پر بھی یہی مقاصد بعثت بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ ہی وہ ذات والا صفات ہے جس نے امیوں میں, ناخواندہ لوگوں میں, ان پڑھ لوگوں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ جو رسول کی انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی دلوں کی آلائشوں کو پاک صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور جو پیغمبر اور رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جگہ جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا, بہت واضح لفظوں میں بیان کیا. افسوس یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم بہت ہی جوش میں ہوتے ہیں, اور ہمارے بہتیرے بھائی بہت ڈھیر سارا روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. سنو مسلمانوں, جو اللہ نے مقاصد بعثت بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ کے یتلو علیہم آیاتی, اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانے والا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ ایک جگہ پہلے بقرہ میں اور آل عمران اور جمعہ میں بعد میں ہے. اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا. وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے قلوب کو کی صفائی کرنے والا. یہ 4 چیزیں ہیں. کئی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ہیں. ان 4 چیزوں میں سے ہم کتنی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ مہینہ آتا ہے تو ہم کتنی باتوں کے تعلق سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے اور غیروں تک, دوسروں تک, اپنوں تک اللہ کے کلام کو پہنچائیں گے. اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت تھے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچیں گے. کوئی ہے جو اس مہینے میں عہد کرتا ہو؟ کوئی ہے جو اس مہینے میں پختہ ارادہ کرتا ہو؟ ہرگز نہیں. ہم تو ہلا دنگا میں, شور و غل میں, روپیہ پیسہ فالتو خرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہماری عادت تو ایسے ہی ہے, ہماری عادت تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے ساتھ جب وہ دریا پار کر گئے, پانی کھڑا ہو گیا, دریا پار کر گئے, اور فرعون اور اس کے لشکری اور فوجی جب وہ دریا میں اترے تو پانی مل گیا, وہ ڈوب کے مر گئے. اب پیچھے ابھی دشمن ان کا پیچھا کر رہا تھا, ابھی یہ پانی سے باہر آئے ہیں اور ان کے بدن میں کہیں پانی نے ٹچ بھی نہیں کیا اور ان کا دشمن ڈوب کے مر گیا. اور اس سے پہلے ان کی کتنی ذلتناک اذیتناک زندگی تھی کہ ان کے بچوں کو, لڑکوں کو فرعون قتل کرا دیا کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا. اب ان کو نجات ملی تو باہر گئے تو ایک قوم کو دیکھا کہ ان کا جو ہے ان کا کوئی معبود ہے, اس کو تراش خراش کے بنا کے رکھا ہے. تو کیا کہا؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ایک معبود بنا دو, اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر کے, چھیل چھال کر کے.
जैसा इनका माबूद है। यानी अभी इनको नजात मिली है फिरौन और उसके कारिंदों के जुल्म और ज्यादती से, और दरिया पार करते ही अल्लाह के हकाम को भूल गए, अल्लाह के हकाम को भूल गए। तो हमारी भी यही हालत है कि हम हालात देखते हैं, हर चार जानिब से हम पर पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अक्साए आलम में कोई गोशा, कोई चप्पा ऐसा नहीं है कि जहां के दुश्मनान इस्लाम हमारे ताक़ुब में ना हो, हमारे पीछे में पड़े हो, हमें जिस्मानी अजियत पहुंचाने के, माली अजियत पहुंचाने के, हमारी इज्जत और हुर्मत पर डाका डालने के और हमारे ईमान को छीनने के लिए तमाम तर कोशिशों में लगे हुए हैं। और हम हैं कि रस्म रिवाज में डूबे हुए हैं। रस्म रिवाज क्या है मुसलमानों? और जो हम इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते हैं कुमकुमों पर, पटाखों पर, झंडे और झंडियों पर, और शरबत दूध पिलाने पर और खाना खिलाने पर। बताओ, तारीख के सफहात को उल्टो, सीरत की किताबों को देखो, सहाबा किराम की जिंदगी को देखो, खुलफा राशिदीन की जिंदगी को देखो, अहले बैत की जिंदगी को देखो, अशरे मुबश्शरा की जिंदगी को देखो। कई सौ साल तक ये जो हम करते हैं, इसके करने का कोई सबूत ही नहीं मिलता है। कई सौ साल तक किसी ने किया ही नहीं है। अगर ये काम कारे खैर होता, ये काम खारे खैर होता, ये काम हमारी नस्लों की हिदायत का जरिया होता, ये सब करना हमारी नस्लों के ईमान की जमानत होता, ये सब करना हमारी नस्लों की ईमान की पुख्तगी की जमानत होता, तो सबसे पहले इस काम को खुलफाए राशिदीन करते, अशरे मुबश्शरा करते, अहले बैत करते। अहले बैत में से देख लो, ना तो दामाद रसूल के ताल्लुक से कोई रिवाज मिलती है, ना बिन्ते रसूल के ताल्लुक से कोई रिवाज मिलती है, ना अहले बैत में से हजरत हसनैन करीमान के ताल्लुक से कोई रिवाज मिलती है कि उन लोगों ने ऐसा काम किया हो जो हम करते हैं। हम करते हैं, जबकि अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद है कि तुम्हारे लिए दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है और एक ईद उल अज़हा है। हमने क्या किया? अल्लाह के रसूल को फरमान को भुला दिया, आपकी जिंदगी को भुला दिया, आपके जाननिसारों के तरीके को भुला दिया, और हमें तीसरी ईद ले आए जिसका शरीयत में कोई सबूत ही नहीं है। तो हम क्या हो गया? हम रिवायात में बहक गए, हम खुराफात में बहक गए, हम रस्म रिवाज में बहक गए। और जो अल्लाह के प्यारे हबीब की जिंदगी का मिशन था, उसके किसी गोशे को हमने अपनाने की कोशिश नहीं की। आपकी जिंदगी का मिशन क्या था? गैरों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना। इसमें कितने लोग हैं जो लाख रुपया इस महीने में खर्च कर देते हैं? क्या बता सकते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मिशन के किसी हिस्से को अपना करके किसी गैर तक अल्लाह के कलमा को पहुंचाया उन्होंने? जो बता सकता है चैलेंज के साथ? और दावा क्या है कि हम ही आशिक रसूल हैं, हम ही आशिक रसूल हैं। और ऊपर से ये भी एक फरमान होता है कि बाकी सब के सब जहन्नमी हैं, गोया कि ये जन्नत के पटवारी हैं, जन्नत के लेखपाल है, जिसको चाहेंगे उसको जन्नत अलाट करेंगे। अरे तुम्हारी काफिर कहने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, और मुसलमान बनाने वालों की तादाद और मुसलमानों को मुसलमान समझने वालों की तादाद कुरून ऊला से लेकर के अब तक बहुत ज्यादा है। पता क्या चला कि वो लोग जन्नत से दूर होना चाहते हैं जो दूसरों को जहन्नम अलाट कर रहे हैं और जन्नत से दूर कर रहे। क्यों? इस वास्ते कि उन्होंने न अल्लाह के रसूल की जिंदगी को अपनाया, न खुलफा रशीद राशिदीन की जिंदगी से कोई सबक लिया, न अशरे मुबश्शरा की जिंदगी से कोई सबक लिया, न दामादान रसूल से कोई सबक लिया, न आपकी बनात तय्यबात की जिंदगी से कोई सबक लिया, न आपके अहले बैत से कोई सबक लिया, न हजरत हसनैन करीमैन की जिंदगी से कोई सबक लिया। तो मुसलमानों, यह महीना जो आया है, इसमें हमें आहद करना चाहिए कि जो मकासिदे बेअसत है कि अल्लाह की किताब को पढ़कर सुनाना, लोगों के कुलूब को आलाइशों से पाक करना, और किताब और हिकमत की दूसरों को तालीम देना, और उसके साथ साथ जो रसूलुल्लाह की जिंदगी का मिशन था, गैरों तक नस्ल इंसानी के हर
فرد تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. ہم اس مہینے میں عہد کریں خرافات سے، رسم و رواج سے، بدعات سے اور دنیا بھر کے ہوہا سے اور طوفانوں سے دور رہ کر کے ہم اس مشن میں لگ جائیں. اگر ہر شخص عہد کر لے کہ 2-3-4 لوگوں تک اللہ کے کلمے کو پہنچائے گا تو پورے بھارت میں کوئی نہیں بچے گا ایسا شخص کہ جس تک اللہ کا کلمہ نہ پہنچ جائے. آخر میں بس عرض کرتا ہوں، ایک جامی کا ایک شعر ہے کہ وہ صلی اللہ علی نور، وہ صلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا، وہ صلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا، زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا، وما علینا الا البلاغ.